الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 142 آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ آنے کے بعد 16 یا 17 مہینے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی، اور پھر اللہ کے حکم کے عین مطابق قبلہ اول کو چھوڑ کر مسجد حرام کو اپنا قبلہ بنا لیا۔ اللہ رب العزت نے اسی وقت کے متعلق اس آیت میں فرمایا کہ ان قریب ایسا ہوگا کہ لوگوں میں سے جو لوگ بے وقوف ہیں، نادان ہیں، سفہاء ہیں، کہ کس چیز نے ان کو اس قبلے سے پھیر دیا جس پر وہ آج تک تھے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو جواب دیجئے کہ مشرق اور مغرب تو اللہ کا ہے، وہ جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف راستہ دکھا کر منزل مقصود تک پہنچا دیتا ہے۔ جب بھی کسی عالم دین کی زندگی میں رجوع کا وقت آتا ہے، ان باتوں کے مقابلے میں کہ جن باتوں پر وہ پہلے عمل کیا کرتا تھا یا جو باتیں اس کے علم میں تھیں، تو جو لوگ ان باتوں کو سن کر اثر لیا کرتے تھے، وہ اس کی موجودہ تحقیق کو یہ کہہ کر رد کر دیتے کہ پہلے کیا کر رہے تھے، کیا پہلے علم نہیں تھا، پہلے قرآن نہیں تھا، پہلے احادیث نہیں تھیں۔ اس قسم کے اعتراض کرنے والے ہر دور میں رہے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تحویل قبلہ کے وقت بھی مدینہ منورہ میں ایسے لوگ تھے جنہوں نے اس بات پر اعتراض کیا کہ آج تک وہاں رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، اب کیا ہو گیا، پہلے کیوں اس بات پر غور نہیں کیا؟ جو لوگ اس طرح نماز ادا کرتے کرتے دنیا سے چلے گئے، کیا ان کی نمازیں ضائع ہو گئیں؟ اور جو کچھ ان کو سمجھ میں آتا وہ بولتے رہتے۔ ایسے لوگوں کو اللہ رب العزت کے قرآن نے سفہاء بتایا ہے، یہ نادان ہیں، ان کو سمجھ نہیں ہے، یہ دلائل کو پرکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، یہ کسی عالم دین کی تحقیق پر غور کرنے کی بجائے پرانی باتوں کو لے کر بیٹھے رہتے ہیں کہ پہلے تو یہ کہا کرتے تھے، پہلے تو وہ کہا کرتے تھے۔ چنانچہ آج اگر اس نظر ثانی اور اس تحقیق پر کچھ لوگ ایسی باتیں کر رہے ہیں تو الحمدللہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ دستور پرانا ہے اور یہ چلا آ رہا ہے۔ میں نے آپ تمام حضرات سے یہ گزارش کی تھی
سلسلہ تبیان حق کی پہلی قسط میں جب میں نے تکفیر سے اعلانیہ رجوع کیا تھا کہ آئندہ میری تقاریر، میرے خطبات، میری تحریرات اور کسی بھی مواد کو جو مجھ سے جڑا ہوا ہے اس کو استعمال نہ کیا جائے، جب میں خود کہہ رہا ہوں کہ میں نے اس سے رجوع کر لیا ہے تو پھر ان باتوں کی تشہیر نہ کیجیے، کیونکہ اب یہ اخلاقی اعتبار سے بھی غلط ہوگا اور دینی لحاظ سے تو بہرحال غلط ہے، لیکن کیونکہ لوگوں میں سفہا بہت ہیں، نادان بہت ہیں، لہٰذا ان کو جب کسی بات پر جواب بن نہیں پاتا تو وہ میری ہی تقاریر کو لوگوں میں پھیلا کر یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ پہلے تو اس طرح کہا کرتے تھے، آج اس طرح سے کہہ رہے ہیں، یا تو کوئی ان کو دنیاوی معاملہ درپیش ہے جس کی وجہ سے یہ اپنی ان باتوں سے پھر گئے ہیں، یعنی کہ جو ایک چلا آ رہا ہے طریقہ کار بین المسلمین کہ کسی بھی شخص کے دلوں کا حال معلوم کر لیتے ہیں، بدگمانی کر لیتے ہیں، کردار کشی کرتے ہیں، عزتیں اچھالتے ہیں، بالکل ایسے کہ جیسے کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو اس قسم کی غیر اخلاقی روش اختیار کرتے آئے ہیں اور آج بھی کر رہے ہیں، کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے پرانی باتیں گنوا کر کسی شخص کی ایسی بات پر کہ جو وہ اپنی ماضی کی بات سے رجوع کر کے کوئی نئی بات پیش کر رہا ہو جو اس کی تحقیق میں اب آئی ہو، کیونکہ انسان ہر چیز کا علم نہیں رکھتا، اگر اس نے کبھی زندگی میں کوئی خطا کی ہے، کوئی اس سے علمی طور پر تحقیق کے میدان میں غلطی ہوئی ہے تو اس سے رجوع کرنا یہ الحمدللہ ہمارے اسلاف کی سنت ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ میں نے پہلے بھی یہ بات ذکر کی تھی کہ اگر آدمی تحقیق نہ کرتا رہے اور دین کے معاملے میں نئی تحقیق کو جو اس کے علم میں آئی ہو اس کو لوگوں کے سامنے پیش نہ کرے تو یہ کتمان حق ہوگا، یہ حق کو چھپانا ہوگا، اور ایسے لوگوں پر اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت ہوتی ہے۔ تو میں نے جو چیز سمجھی ہے وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ میں سے اکثریت نے ان باتوں کو سمجھا ہے، اور جس طرح کا مجھے فیڈ بیک مل رہا ہے الحمدللہ علی ھذا کہ سمجھدار لوگ سمجھ گئے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اور جو سفہا ہیں اللہ ان کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ وہ اسی لکیر کے فقیر بنے، اس کو پیٹتے نہ رہیں بلکہ صراط مستقیم پر آئیں۔ یہی اصل لکیر ہے، یہی جنت کا راستہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بات ہماری اب تک جو ہوئی ہے اس میں تبیان حق کے سلسلے میں یہ چوتھا بیان ہے، اور اس بیان کا مقصد اس موضوع کی طرف جانا ہے کہ جس کے مطابق ہم اس بات پر فیصلہ کر سکیں گے، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ آیات اور احادیث کے ظاہری الفاظ پر جانے کے بجائے ان احادیث اور آیات کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کیسے سمجھا ہے، یہ ہے سبیل المؤمنین۔ میں نے آپ کے سامنے خوارج کا واقعہ رکھا تھا کہ انہوں نے بھی قرآن کی آیات کو سامنے رکھ کر مسئلہ تحکیم پر علی رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھ موجود صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تکفیر معین کی اور ان کے خلاف جنگ کرنے نکل آئے۔
ان کے پاس بھی قرآن کی آیات تھیں، لیکن ان آیات کا مفہوم صحابہ کرام کے مفہوم کے برعکس تھا۔ ان سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے مناظرہ بھی کیا، اور ان 6000 خوارج میں سے 2000 نے رجوع کیا اور دوبارہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ شامل ہو گئے۔ بقیہ کے ساتھ نہروان کے مقام پر جنگ ہوئی فیصلہ کن، اور ان کو کچل کر رکھ دیا گیا۔ پھر آپ کے سامنے میں نے کچھ احادیث رکھی تھیں جن کا مفہوم میں نے آپ سے پوچھا کہ حدیث کے ظاہری الفاظ تو یہی ہیں کہ یہ کام کرنے والا لیس منا فلیس منی، کہ وہ مجھ سے نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ میں نے آپ سے پوچھا تھا کیا ان کاموں کا کرنے والا امت سے خارج ہو جائے گا؟ کیونکہ ان میں سے بہت سارے کام تو تقریباً ہم سارے کرتے ہیں، لیکن یقیناً امید یہی ہے کہ آپ نے اس کا جواب یہی سوچا کہ جی وہ امت سے خارج نہیں ہوگا، بلکہ لیسا منا یا لیسا منی کا مفہوم یہ ہے کہ یہ ڈانٹ ہے، زجر ہے، توبیخ ہے کہ دوبارہ ایسا کام نہ کرو، اس کام پر اللہ ناراض ہوتا ہے، اس کام پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راضی نہیں ہو سکتے۔ لیکن ظاہری الفاظ ایسے تھے جن سے لگتا ہے کہ وہ بندہ امت سے خارج ہو جائے گا۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ عرب کا انداز بیاں ہے۔ عرب میں ایسے جملے مستعمل ہیں کہ جن کا مقصد دراصل ظاہری طور پر جو لیا جاتا ہے وہ نہیں ہوتا، بلکہ عرب کیونکہ اپنی زبان کے ماہر ہیں، لہٰذا جب وہ کسی بات کو بیان کرتے ہیں تو اس کا مفہوم بھی اہل عرب سے ہی لیا جائے گا، نہ یہ کہ ہم عجمی لوگ ان کے ظاہری الفاظ پر جا کر کہیں کہ اس کا یہی مفہوم ہے۔ یہ بالکل اسی طرح سے ہے جیسے سورہ بقرہ میں آیت نمبر 18 میں اللہ رب العزت نے فرمایا صم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، یہ لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ یہ انداز بیاں ہے۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ عبداللہ بن ابی ابن سلول جو رئیس المنافقین تھا، اور یہ آیت منافقین کے متعلق ہے، کیا وہ حقیقتاً جسمانی اعتبار سے بہرا تھا، گونگا تھا، اندھا تھا؟ ایسا تو نہیں ہے، بلکہ سورہ منافقون میں تو یہاں تک موجود ہے۔ آیت نمبر 4 میں وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ ان منافقین کو دیکھیں گے تو ان کی جسمانی ساخت آپ کو بڑی خوبصورت معلوم ہوگی، اور جب یہ بات کریں گے تو آپ ان کی بات سنتے ہی رہ جائیں گے۔ ان کی فصاحت بیانی کا یہ عالم ہے۔ تو یہاں تو قرآن مجید کہتا ہے کہ ان کی باتیں آپ سنتے ہی چلے جائیں گے، اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 18 میں فرمان ہے صم بکم عمی، کہ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، یعنی جسمانی لحاظ سے ان کی ساخت میں بڑے عیوب ہیں، اور گونگے ہونے کی نسبت سے یقیناً گونگا آدمی بات نہیں کر سکتا۔ تو کیا ظاہری معنوں کو لیا جائے گا کہ یہ جسمانی لحاظ سے بہرے، گونگے، اندھے تھے، یا آپ اس کا مفہوم لیں گے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ روحانی طور پر بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، یہ لوٹ کر نہیں آئیں گے؟ اسی طرح سے تمام آیات اور احادیث کا مفہوم، ان کا فہم وہ لیا جائے گا ظاہری الفاظ پر۔ اگر آپ فیصلہ کرنے لگ گئے تو یہ سطحی علم ہوگا، اور اس سطحی علم کی بنیاد پر بندہ گمراہ ہوتا ہے، جیسے خوارج گمراہ ہو گئے۔ اور ان باتوں سے الحمدللہ سید مسعود احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی اچھی طرح سے متفق تھے۔ وہ بھی اس بات کو جانتے تھے کہ بیعت کا معاملہ جو اس وقت ہمارے درمیان اختلافی مسئلہ بن چکا ہے کہ موجودہ جماعت المسلمین
اس بات کی قائل ہے کہ بیعت محکوم امیر کی بھی ہوگی اور اس کی بیعت بھی آخرت کی وعید کے ساتھ ہے۔ اگر کوئی شخص اس محکوم امیر کی بیعت نہیں کرتا وہ بھی جاہلیت کی موت مرے گا۔ جاہلیت کی موت سے مراد کیا ہے اس پر ہم بعد میں آتے ہیں انشاءاللہ، لیکن پہلے یہ سمجھنا ہے کہ جماعت المسلمین کی اپنی کتابوں سے الحمدللہ یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ سید مسعود احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی طاقت کے ساتھ بیعت کو مشروط کرتے تھے۔ محکوم امیر کی بیعت کے سلسلے میں ان کی تحقیق وہ نہیں تھی جو آج ہم لے کر بیٹھے ہیں۔ مثال کے طور پر ہمارے سامنے صحیح تاریخ الاسلام والمسلمین ہے اور اس کے صفحات ہیں 653 سے لے کر 656۔ یہاں پر عنوان قائم کیا گیا ہے آداب خلافت، اور آداب خلافت کے تحت تقریباً 21 احادیث مبارکہ نقل کی گئی ہیں۔ یہ وہ تمام احادیث مبارکہ ہیں جو ہم جماعت میں امیر کی اطاعت کے لیے پیش کرتے ہیں۔ میں ان تمام روایات کو آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں اور آپ اپنے ذہن میں اس بات کو رکھیے کہ ان احادیث کو یقیناً ہم بیان کرتے آئے ہیں، سنتے آئے ہیں، لیکن ان احادیث کو کس عنوان کے تحت لکھا گیا ہے یہ بڑے تعجب کی بات ہے۔ آداب خلافت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امارت طلب نہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس شخص کو والی نہیں بناتا جو اس کی طلب کرے، اور نہ اس کو والی بناتا ہوں جو اس کا حریص ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حکومت دنیا کی زندگی میں تو ایک امانت ہے اور قیامت کے دن رسوائی اور ندامت کا باعث ہوگی، مگر ہاں جس نے اس کو حق کے ساتھ قبول کیا اور جو فرائض اس پر عائد ہوتے ہیں ان کو ادا کیا تو اس کے لیے رسوائی اور ندامت کا باعث نہ ہوگی۔ غور کیجئے گا، یہ حدیث ہمارے ہاں بیان کی جاتی ہے محکوم امیر کی اطاعت کے لیے، اور تاریخ الاسلام والمسلمین کے صفحہ نمبر 654 پر حکومت کا لفظ استعمال کر کے اس بات کو واضح کیا گیا کہ یہاں پر خلافت مراد ہے اور اس امیر سے مراد خلیفہ ہے۔ آگے لکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص حکمراں ہو اور پھر وہ اس حالت میں مرے کہ اس نے اپنی رعیت کے ساتھ دھوکے بازی سے کام لیا ہو، نہ ان کے آرام و آسائش کے لیے کوشش کی ہو، نہ ان کی خیرخواہی کی ہو، تو وہ ان کے ساتھ جنت میں داخل نہیں ہوگا بلکہ اس پر اللہ جنت کو حرام کر دے گا۔ غور کیجئے، حکمراں کا لفظ یہاں پر لکھا گیا ہے، یعنی طاقت والا امیر، خلیفہ۔ پھر لکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امیر لوگوں پر حکمراں ہوتا ہے، اس سے اس کی رعیت کے متعلق بعض پرس ہوگی۔ یہ وہ مشہور حدیث ہے جو آپ نے اکثر سنی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالْإِمَامُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، کہ وہ امام جو لوگوں پر ہوتا ہے وہ ان کا راعی ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تاریخ الاسلام والمسلمین صفحہ 654 پر یہاں لکھا ہے امیر لوگوں پر حکمراں ہوتا ہے۔ پھر لکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
تنگی اور فراخی کی حالت میں، خوشی اور ناخوشی کی حالت میں، اس حالت میں کہ دوسروں کو تم پر ترجیح دی جائے، غرض یہ کہ ہر حالت میں تم پر امیر کا حکم سننا اور اس کی اطاعت کرنا لازم ہے۔ غور فرمائیے، آداب خلافت کے تحت یہ حدیث لکھی گئی۔ پھر لکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم پر کوئی غلام بھی امیر بنا دیا جائے جو کتاب اللہ کے مطابق تمہیں چلائے تو اس کی بات سنو اور اطاعت کرو۔ غور کیجئے، غلام والی حدیث جو ہم بڑے شد و مت سے بیان کرتے ہیں، امیر کی عمارت میں گراوٹ کو بچانے کے لیے، اس کی حیثیت کو جو اس حد تک گر چکی ہے پھر بھی اس کو سپورٹ کرنے کے لیے ہم ایسی احادیث کو پیش کرتے ہیں کہ نہیں، کشمش کے سر والا بھی ہو، چاہے جیسا بھی ہو، اطاعت کرتے رہو۔ لیکن الحمدللہ ہمارے محترم مصنف، ہمارے محسن سید مسعود احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو آداب خلافت میں پیش کیا ہے۔ پھر لکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت جائز نہیں، اطاعت تو صرف معروف کاموں میں ہے۔ غور کیجئے، آداب خلافت کے تحت یہ حدیث لائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مندرجہ ذیل باتوں پر بیعت لی۔ غور کیجئے، بیعت لی، آداب خلافت کے عنوان میں لائے ہیں۔ امیر کا حکم سننا اور اس کی اطاعت کرنا، خواہ تنگی ہو خواہ خوشحالی، خوشی ہو یا ناخوشی۔ یہی نہیں بلکہ ترجیح کی صورت میں بھی سننا اور اطاعت کرنا۔ امیر سے نہ جھگڑنا سوائے اس صورت کے کہ تم اسے علل اعلان صریح کفر کرتے دیکھو، جس کے لیے تمہارے پاس رب کی طرف سے کوئی واضح دلیل ہو۔ حق بات کہو جہاں کہیں بھی ہو، اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈرو۔ غور فرمائیے، آداب خلافت کے تحت یہ باتیں لائے ہیں۔ پھر لکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو اور اطاعت کرو، ان کے فرائض ان کے ذمے ہیں اور تمہارے فرائض تمہارے ذمے ہیں، یعنی تم اپنے فرض کو پورا کرتے رہو۔ غور فرمائیے، آداب خلافت کے تحت لائے ہیں۔ پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، امیر کی سنو اور اطاعت کرو، اگر وہ تمہاری پیٹھ پر مارے اور تمہارا مال چھین لے پھر بھی سنو اور اطاعت کرو۔ غور فرمائیے، آداب خلافت کے عنوان کے تحت لائے۔ پھر لکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اطاعت نہ کرے اور جماعت چھوڑ دے تو وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ غور فرمائیے، آداب خلافت کے عنوان کے تحت لائے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے امیر کی کوئی ایسی بات دیکھے جو اسے ناپسند ہو تو اسے چاہیے کہ صبر کرے، اس لیے کہ جو شخص بالشت بھر بھی جماعت سے علیحدہ ہوا وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ غور فرمائیے، آداب خلافت کے عنوان کے تحت اس حدیث کو لائے اور ہم اس کو کہاں پر چسپاں کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے امیر کی اطاعت سے ہاتھ کھینچ لیا وہ اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اس کے پاس کوئی حجت نہ ہوگی، اور جو شخص اس حالت میں مر جائے کہ اس نے بیعت نہ کی ہو تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی۔ غور فرمائیے، آداب خلافت کے عنوان کے تحت اس حدیث کو لے کر آئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان قریب بہت سے فتنے ہوں گے، ان سے ہوشیار رہنا۔ اگر کوئی شخص اس امت کے امر خلافت میں تفریق پیدا کرنے کا ارادہ کرے حالانکہ وہ سب ایک امیر پر مجتمع ہوں، اس کو تلوار سے مار دینا، خواہ وہ کوئی بھی ہو۔ غور کیجئے، امر خلافت کے الفاظ سے ترجمہ کیا ہے، جس کا ترجمہ ہم اپنی تقاریر میں، تصانیف میں امر کرتے ہیں، اس کا ترجمہ مسعود احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے امر خلافت کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب دو خلیفوں کے ہاتھ پر بیعت کی جائے تو ان میں سے بعد والے کو قتل کر دو۔ یہ حدیث تو بالکل واضح طور پر بتاتی ہے کہ بیعت خلافت کے ساتھ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم پر امراء ہوں گے، تم ان کی بعض باتوں کو اچھا سمجھو گے اور بعض کو برا۔ جو شخص ان بری باتوں کو پہچان لے گا وہ بچ جائے گا، اور جو بری باتوں کا انکار کرے گا وہ سلامت رہے گا، لیکن جو بری باتوں سے راضی ہو گیا اور اس امیر کی بری باتوں میں پیروی کی تو وہ برباد ہو جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا، کیا ہم انہیں قتل نہ کر دیں؟ فرمایا، جب تک وہ نماز پڑھتے رہیں انہیں قتل نہ کرنا۔
قتل کرنے سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امیر اور مامور سب کے سب دور خلافت اور اقتدار کی بات ہو رہی ہے، ورنہ محکوم امیر یا اس کے محکوم مامور کیسے کسی باغی کو قتل کر سکتے ہیں؟ عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے بہترین امراء وہ ہیں جن سے تم محبت کرو اور وہ تم سے محبت کریں، وہ تمہارے لیے دعائے رحمت کریں اور تم ان کے لیے دعائے رحمت کرو، اور تمہارے بدترین امراء وہ ہیں جن سے تم بغض رکھو اور وہ تم سے بغض رکھیں، تم ان پر لعنت کرو اور وہ تم پر لعنت کریں۔ صحابہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم تلوار سے ان کا مقابلہ نہ کریں؟ فرمایا، نہیں، جب تک وہ تم لوگوں میں نماز قائم رکھیں۔ اگر تم اپنے امیر کی کوئی ایسی بات دیکھو جو تمہیں ناپسند ہو تو اس کے عمل کو ناپسند کرو، لیکن اس کی اطاعت سے ہاتھ نہ کھینچو۔ تلوار کا ذکر آیا، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر مسلم شخص پر خوشی اور ناخوشی ہر حالت میں امیر کی بات سننا اور اس کی اطاعت کرنا لازم ہے، جب تک گناہ کا حکم نہ دیا جائے۔ جب گناہ کا حکم دیا جائے تو پھر نہ سنے نہ اطاعت کرے۔ غور فرمائیے، آداب خلافت کے عنوان کے تحت اس حدیث کو لائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میری امت کے لوگوں، بے شک تم امارت کی حرص کرو گے، حالانکہ وہ قیامت کے دن ندامت کا باعث ہوگی، یعنی اس دن آدمی پچھتائے گا کہ کیوں اس نے حکومت کی ذمہ داری سنبھال لی۔ حکومت کی ذمہ داری کو امارت قبول کرنے سے یہاں پر مسئلہ اخذ کیا گیا ہے، اور ہم نے ان تمام احادیث کو محکوم بے طاقت امیر کی اطاعت پر ایسے چسپاں کیا ہے کہ جیسے یہ احادیث آئی ہی اس باب میں ہے کہ بے حکومت امیر کی اطاعت کرو۔ پھر ان تمام روایات کو نقل کرنے کے بعد، جو آپ جانتے ہیں کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ٹکسالی روایات ہیں، لکھتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ان تمام آداب خلافت کی کما حقہ پیروی کی۔ کس کی پیروی کی؟ ان تمام آداب خلافت کی۔ وہ نہ تو کبھی امیر سے جھگڑے نہ نافرمانی کی، بلکہ اطاعت کرتے رہے، امیروں سے حق بات کہتے رہے، کسی کی ملامت کی پرواہ نہ کی۔ اس قسم کے کئی واقعات صحیحین میں ملتے ہیں۔ بغرض اختصار ہم صرف ایک جامع روایت اپنے ثبوت میں نقل کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے کہا، ہم لوگ اپنے امراء کے پاس جاتے ہیں تو ان کے سامنے ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں جو ان کے پاس سے چلے آنے کے بعد نہیں کہتے۔ فرمایا، ہم یعنی صحابہ کرام تو اس کو نفاق شمار کرتے تھے۔ یہ ہے صحابہ کی شان، بھلا جو لوگ خوشامدانہ باتوں کو نفاق سمجھتے ہوں، ان سے کیسے توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ خلفاء کی خلاف شرع باتوں پر ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوں گے۔ تاریخ میں جو حکایتیں بیان کی گئی ہیں وہ قطعاً صحابہ کے شایع نشان نہیں، وہ دشمنان اسلام کے شاخ سانے ہیں۔ اسلام کے مندرجہ بالا سیاسی آداب پڑھنے کے بعد ان فتنوں کو سمجھنے میں بڑی آسانی ہوگی جو دور خلافت میں اٹھتے رہے، اور یہاں پر آداب خلافت کا عنوان مکمل ہوتا ہے۔ آپ تمام اللہ کے فضل سے باشعور لوگ ہیں، عقل مند ہیں، سمجھدار ہیں۔ آپ خود ہی اندازہ لگا لیجئے کہ جب تاریخ الاسلام والمسلمین لکھی گئی، اس وقت ان تمام احادیث کو آداب خلافت کے باب کے تحت نقل کرنے کا کیا مقصد ہوگا۔ اور پھر بھی اگر میرے کسی بھائی کو یہ بات سمجھ میں نہ آئے تو گڑ گڑا کر اللہ رب العزت سے وہ دعا کرے، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔